حافظ جی آ گئے، انہیں روٹی کہاں کھلانی ہے؟ صحیح بات. تو کہہ رہا ہے ادھر کونے میں دری ڈال کے کھلا دے. کہاں؟ کونے میں دری ڈال کے کھلا دے. کیوں؟ وہ جو ٹینٹ لگا ہے، وہ جو کرسیاں لگی ہیں، وہ کس کے لیے؟ نانا اس پہ وی آئی پی لوگ کھائیں گے. یہ حافظ جی لوگ کونے میں ڈال دیے جائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج لگتا ہے نا کہ آپ کو یہ سب سے سستے کپڑے پہننے والے ہیں، یہ سب سے گھٹیا کپڑے پہننے والے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لاؤ اٹھا کر کے لاؤ ایک ایک پیسے والے کو کھڑا کرو مسجد کے امام کے سامنے، جسے تم 5,000 6,000 8,000 دیتے ہو، اس کے کپڑے لاکھوں کمانے والے کے سامنے میں لاؤ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مکی بیٹھی ہوں گی امیروں کے کپڑے پہ، مصطفیٰ کے در کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ان کے کپڑوں کی چمک بھی الگ ہوا کرتی ہے. حافظ جی بن جائے گا تو کیا کرے گا؟ مسجد میں امامت کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا کما لے گا، اتنا کما لے گا. مولوی سے زیادہ کون کمانے والا ہے؟ مگر بنو دو. جی جی. ہم نا خالی تنقید کرنا جانتے ہیں. تنقید نہ کیا کرو، دعائیں مانگا کرو اللہ نسل میں ایک قرآن والا بنا دے. آمین. مرنا ہے نا، کتنے لوگوں کو مرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دے. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں نا، اللہ ان کی آج کی رات ملک الموت سے ملاقات کرا دے. اللہ اکبر. ملاقات مانگی ہے، موت نہیں مانگی ہے. جی ڈر کیوں رہے ہو؟ یقین ہے نا، مرنا ہے نا. اور ایسا نہیں ہے آج ہاتھ اٹھیں گے تو آج ہی مر جائیں گے. مومن مرنے سے ڈرتا نہیں، ڈرتا زور سے ڈرتا اس لیے کہ ہم جینے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے. واہ واہ واہ. ہے نا، ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے کہ جب تک حضور نہیں آئے تھے لوگ جینے کو ترجیح دیتے تھے. جب سے حضور آئے ہیں لوگوں نے مرنے کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے. کیوں؟ صرف وجہ اتنی ہے کہ جب پتہ یہ چل گیا ہے کہ قبر میں حضور کی زیارت ہونی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر بندہ مرنے سے ڈرتا. تیاری کرنی چاہیے، موت کا خوف رکھنا چاہیے، مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہے نا؟ تیاری کرنی ہے نا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ تیاری. آؤ، کتنے لوگوں کی تیاری پکی ہو گئی ہے؟ کتنوں کی تیاری پکی ہو گئی ہے؟ سارے تیار بیٹھے نا. اللہ کرے تھوڑی دیر بعد سمجھ لو میرا یہ جملہ. میں مزید تنقید نہیں کروں گا. خدا را دعائیں مانگا کرو اللہ سے، اللہ ایک قرآن کا قاری بنا دے، ایک قرآن کا قاری بنا دے. شادی والے دن نا پھٹ جاتے ہیں لوگ، پھٹ. ہاں، اور مولانا بارات میں پہنچ جانا تو کوٹ والا یوں جھٹکا مار کے بال کو یہ بھی آئے کیا؟ ہاں، جھٹکا مار کے بالوں کو ایسے دیکھ. حافظ جی بھی بارات میں کیوں؟ یہاں چوری والی پارٹی آئی ہے نہیں نا. یہ گھگو کب بنتا ہے؟ یہ جتنا بڑا ایسے پھر رہا ہوگا نا، اور سارے بٹن کھول کے جب نکاح کا ٹائم آوے نا، نکاح کے ٹائم کونے پکڑتا. اب یاؤ کونے تو اور جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی میں تو نکاح پڑھانا ہی نہیں چاہتا ہوں. ہاں، ہر جگہ پار کر جائے گا، لیکن جب یحیی اور یمیت پہ آتا تو اتنے جھٹکے کھا رہا ہے جیسے انجن اسٹارٹ ہو رہا. ہاں، یہ کنڈیشن ہے ہماری. قابلیت دیکھیں ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں آسمانی. ارے ہمارے پاس ایک ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ زور سے بولے، اور زور سے. کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ اگر وہ نہیں پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ اگر وہ ہی نہیں پڑھا تو کیا پڑھا؟ فجر میں اٹھ کے میگزین کھولتے، اخبار، آنکھ نہیں کھلی ایسے مسل کھا رہے اور گیٹ پہ سے اٹھا کے لے جا رہے. 15 منٹ پڑھ کے چائے کی دکان پہ آ کے کہتا سنو سرکار اب کیا اس کی بن رہی ہے. کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہ ہاں دیکھ لیو. کیونکہ جتنا جھوٹ اخبار میں بولا جاتا اس سے کہیں زیادہ پھر یہ بولنے لگتا. مجھے تو حیرت ہوتی جن سے گھر نہیں چلتے وہ دیش چلاتے. ہاں،
حلوے بیٹھے چائے کی دکان پہ، بولے اس کی بن گئی پکی ہے، ووٹ کسے دے رہے ہو؟ ارے یار چھوڑو، اس کی بن گئی۔ یہ کنڈیشن ہماری، جبکہ فجر بعد کیا ہونا تھا؟ سب کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اخبار پڑھے، میگزین پڑھی، اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ہمارے آباء و اجداد کا ہے، جنہوں نے ہوش سنبھالنے کے بعد ہمارے لیے زندگی کے لیے ہندی انگلش کو تو لازم سمجھا لیکن قرآن کو لازم نہ کر سکے۔ ہماری ہندی انگلش کے لیے 12-14 گھنٹے بچا کے رکھے گئے، قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ نہ نکال سکے۔ بتاؤ تو سکی، جس قوم کو پڑھانے کے لیے، کتا بلی پڑھانے کے لیے 10,000 روپے مہینے کے خرچ کیے جائیں اور قرآن کے نام پہ 100 روپے خرچ کرنے کو تیار نہ ہو، اس قوم میں قرآن پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ اس قوم میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے گا؟ اس قوم میں محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا؟ وہ لوگ قرآن کیسے پڑھیں گے جنہوں نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہ دیکھا ہوگا؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پڑھو ہندی انگلش، ہمارا اسلام پڑھنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر بنو تمہارا حق ہے، انجینئر بنو تمہارا حق ہے، آپ منسٹر بنو تمہارا حق ہے، لیکن اس سب سے پہلے قرآن کے قاری بن جاؤ، یہ تمہارے مسلمان ہونے کا تم پہ حق رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، جشن دستار بندی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی محمد حماد صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کورس اگر کتابوں کا نا 15,000 کا بھی ہو جائے تو خریدیں گے، 20,000 کا بھی ہو جائے تو خریدیں گے۔ چل صبح کھڑا ہو میرے ساتھ، میں تجھے مسجد کے دروازے پہ لے کے چلوں۔ ایسے ایسے بچے آتے ہیں کہ ان کے جو قاعدے ہوتے ہیں نا، ہر پنے پہ ٹیپ لگا ہوتا ہے، وہ سیدھا ہوتے ہیں۔ ہاں صحیح بات۔ ہر ورق پہ ٹیپ لگائے۔ ہم 10,000 15,000 ہندی انگلش پڑھانے والے اور پڑھنے والے بچوں پہ لگا دیتے ہیں، ہم سے 50 روپے قرآن والوں پہ خرچ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کہاں کھڑے ہیں یار، کہاں کھڑے ہیں؟ معاف کیجئے گا، کہیں تیجے میں چلے جاؤ نا تو حکم یہ ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ اپنی کانوں میں آواز آئے۔ آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا، ایسے پڑھنے لوٹ رہا، دھڑا دھڑا پڑھنے لوٹ رہا۔ وجہ کیا؟ ثواب نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ چنے پڑھنے والوں کو 1 مٹھی چنے ملتے ہیں اور پارے پڑھنے والے کو 2 مٹھی چنے ملتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، کیا ہے یہ کنڈیشن ہے ہماری؟ چنوں کے لالچ میں پڑھنے لوٹ رہے ہیں ہم بیٹھ کے۔ مرنے والا کہتا کہ تم 3 تیجے بھی کر لو گے نا تو مجھ پہ لٹ برابر پھرنا ہے، کیونکہ جتنے آئے 99% غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غلط قرآن پڑھنے والے پہ قرآن خود لعنت بھیجا کرتا ہے۔ بیٹھے تو ثواب کی نیت سے تھے اور عذاب لے کے اٹھ رہے ہیں۔ نوجوانوں عادت ڈالو قرآن پڑھنے کی۔ آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں جو عالم ہو، حافظ و قاری ہوں، آپ ان سے کہو کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا وقت ہمیں دو، ہم اس قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں جو قرآن محبوب کے سینے پہ نازل کیا گیا ہے، سبحان، اور ویسے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے پڑھ کے جبریل نے حضور کو سنایا ہے۔ سبحان ہے نا؟ کریں گے کوشش، یہ کر کے دیکھو، اور قرآن اپنا وظیفہ بناؤ۔ قرآن صرف میتیں بخشوانے نہیں آیا تھا، بے شک۔ قرآن صرف بھوت اتارنے نہیں آیا، قرآن ہمیں ضابطۂ حیات دینے کے لیے آیا، بے شک بے شک، جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا۔ اور آج وہی نہیں ہے۔ ابا میرا اور میں جاتا ہوں مدرسے مانگ کے 3 بچے دے دو قبر پہ بٹھانے، کیوں؟ یہ قرآن پڑھوانا 3 دن لگاتار، برا مت مانیے گا، 3 دن قبر پہ بٹھا کے قرآن پڑھوا رہے ہو آپ۔ حق کس کا تھا پڑھنے کا؟ بیٹے کا تھا جی۔ کس کا تھا؟ کیوں تھا بیٹے کا؟ کیونکہ وارث یہ نائب بھی ہے اور اس کی جائیداد کا حقدار یہ، تو قرآن کس کو پڑھنا چاہیے تھا؟ بولو کس کو پڑھنا چاہیے تھا؟ آگے میں نے بندے بٹھا لیے تو پیچھے والے یہ نہ سوچے چھٹ جاؤ گے آپ۔ کس کو پڑھنا چاہیے تھا؟ اور پڑھوانے کے لیے جا رہے مسجد میں کہ بچے دے دو قرآن پڑھنے کے لیے۔ ایک جگہ جانا ہوا، ملے بچوں سے ملاقات ہوئی، بچوں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرے لال بتا تو صحیح آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ کہا ایک جگہ قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ گئے تھے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کی قبر پہ 3 دن بیٹھا کے قرآن پڑھوایا اور سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے بتا تو صحیح، کسی پہ ستم کر کے تجھے کیا لگتا ہے تیرے باپ کی قبر میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی؟ تجھے کیا لگتا ہے اگر قرآن والوں پہ یہ ستم کیا جائے کہ انہیں سونے نہ
نہ دیا جائے تو تیرے باپ کو راحت ملے گی. سنو تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, بیٹے جو ہوتے گئے وہ جائیداد کے وارث بھی ہوتے گئے, باپ کے پیار کے بھی وارث ہوتے گئے. لازم ان پہ تھا کہ وہ قرآن باپ کو پڑھ کے سناتے, لیکن بھلا کو میری قوم کا ادھر دفن ہوا کہ سب سے پہلے لوٹ کے آنے والا بیٹا ہوتا کہ کہتا بریانی جا کے دیکھو دم ہوئی ہے کہ نہیں, پلیٹیں آئی ہیں کہ نہیں. سنو اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے جب تم کسی اپنے عزیز کو دفن کرو تو اتنی دیر تک اس کی قبر پہ ٹھہرو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جائے, بوٹیاں بنا کر کے اسے 7 جگہ تقسیم کیا جائے, اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھنا چاہیے. آئے کیا ہوگا ہمارا, ہم نے ان بیٹوں کو دین نہیں دیا, یہ تو بریانی کی طرف دوڑ گئے, یہ تو کھانے کی طرف دوڑ گئے. کیا یہ اچھا ہوتا ہم نے بیٹے کو قرآن دیا ہوتا, حضور کا دین دیا ہوتا, اگر ہم قبر میں ہوتے دنیا چھوڑ کے آتی تو یہ بیٹے قبر پہ کھڑے ہوتے اور کہتے ابا دکھ نہ کرنا, دنیا جا سکتی ہے لیکن تو نے مجھے قرآن پڑھایا ہے. سن, آج میں قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں, تو قرآن سننے کے لیے تیار ہو. مفتی صاحب جواب بھی توجہ ہے سارے لوگوں کی, پڑھائیں اپنے بچوں کو, حافظ بنا لیں. دنیا بڑی بے وفا ہے, یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا ہے. کتنی بے وفا ہے, آپ مرو گے نا, آپ مرو گے اور آپ 8 بیٹے چھوڑو گے, 10 بیٹے چھوڑو گے اور وہ کروڑوں کے مالک ہوں گے, تو تمہارے جنازے پہ ڈالنے کے لیے نئی چادر نہیں لائیں گے. وہی چادر مسجد سے اٹھ کے آتی ہے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جنازے پہ پڑ چکی ہوتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں, جا کے دیکھو مسجدوں میں وہی چادر آتی ہے. ہم جن بیٹوں کے لیے حلال حرام سارا جمع کر رہے ہیں, اللہ وہ ایک نئی چادر اپنے باپ کو نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے ایک چادر. کم سے کم اتنے تو عقل مند بن جاؤ. لوگ بات کرتے ہیں جی بڑا آدمی تھا, پلاٹ چھوڑ کے گیا, زمینیں چھوڑ کے گیا, فیکٹری چھوڑ کے گیا. تو میں کہتا ہوں کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنے پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ جائے, کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جایا کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھنا قبروں پہ, آپ دیکھنا تمہارے جنازے میں آنے والے لوگ کو نہیں مار کے کہتے ہیں آلو کتنا ہوا تھا, دھان کیا کنٹل بیگے کا نکل رہا ہے. ہمارے جنازوں پہ کھڑے ہونے والوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم کھڑے کس جگہ پر ہیں. کم سے کم ایسی اولاد سے چھوڑ دو کہ جب دنیا مٹی ڈال کے لوٹ آئے نا تو وہ قبر پہ بیٹھ جائے. اور میں ایک بات کہتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ موت بڑھاپے میں آئے, ضروری ہے یہ موت بڑھاپے میں آئے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اور اب تو جوان جا رہے ہیں, ہے نا. ہارٹ اٹیک کا اصول تھا کہ ہارٹ اٹیک 40 کے بعد ہوگا, لیکن اب تو 16 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ایک کام کیا کرو نا, جو ہمارے گھر کے سب سے چھوٹے بچے ہو نا, ہم اکثر گھروں میں جاتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت میرے بچے کی ABCD سن لو, بیٹے ذرا پوئم سنا دو. وہ ہمیں پوئم سناتا ہے, ABCD سناتا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراؤ, اور اپنے گھر والوں سے کہہ دو میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جنازے میں سارے لوگ آئیں گے, مہربانی کرنا میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا, اسے میرے جنازے کے ساتھ ضرور بھیجنا, اور کہنا کہ اس میرے بچے سے کہہ دینا کہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دے. تم نہیں جانتے ہو میرے حصے میں بھی گناہ ہیں, آپ کے حصے میں بھی گناہ ہیں, ہم گناہ کر بیٹھے ہیں اور شریعت کے حق میں ہم مجرم ہو گئے ہیں. لیکن چھوٹا بچہ جو جاتا ہے نا اور وہ ننھے ہاتھ اٹھا کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کی قسم پیر کی تو ٹالی جا سکتی ہے, لیکن قبر پہ کھڑے چھوٹے بچے کے اٹھے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے جا سکتے. اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور ان سے کہو ہمارے جنازے میں تمہیں آنا ہے, ہمارے دفن میں تمہیں آنا ہے, ہماری مٹی پہ کھڑے ہونا ہے تمہیں. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ اگر ہم مر جائیں نا بیٹے تیار ہو جاؤ نا اسکول کے لیے,
ادھر اگر ناشتے میں دیری ہونا تو سنو تمہارا ناشتہ مکھن پراٹھے سے ہوگا، میرا ناشتہ قرآن کی 2 آیتوں سے ہو جائے گا۔ 2 منٹ کے لیے میری قبر پہ آنا، سورہ اخلاص سنا کے چلے جانا، سورہ کوثر سنا کے چلے جانا، کچھ نہ ہو تو میرے آقا پہ درود پڑھ کے سنا کے چلے جانا۔ تم مکھن پراٹھے کھاؤ گے تو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ گے، میری قبر اچھی بنا دی جائے گی۔